शाह जी की निगाहें सिगरेट फाइल के सफ़े पर जमी हुई थी। कहने लगे, कमांडो अमर, तुमने बड़ा काम किया है। ये इन्फॉर्मेशन मिलनी बड़ी मुश्किल थी। मुझे भी अपने ज़राए से ये खबर मिली थी कि असलहा से लदा हुआ मर्चेंट नेवी का जहाज़ भावनगर बंदरगाह की गोदी पर आकर लगेगा, जो इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई है। यहाँ गल्फ ऑफ कांबे की आखिरी बंदरगाह कांबे का नाम लिखा है, जहाज़ का नाम भी और नंबर भी लिखा है। कमांडो उमर ने कहा, लेकिन इस टॉप सीक्रेट फाइल में ये नहीं लिखा कि ये जहाज किस रोज गोदी पर आकर लगेगा। शाहजी उस चंद्रकांत बोले, इसकी तुम फिक्र ना करो, ये जहाज जिस रोज कांबे की बंदरगाह पर आकर लगने वाला होगा, मुझे इसकी एक रोज पहले इतला मिल जाएगी। अब तुम्हारा काम ये कि अपने अगले मिशन की मनसूबाबंदी शुरू कर दो। कमांडो उमर ने कहा, ये काम मैं अपने साथी कमांडो अली से मिलकर ही कर सकता हूँ। जब हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे तो आपको बता देंगे और फिर आपका मशवरा भी ले लेंगे। शाहजी ने कहा, ठीक है, मैं सुबह तुम्हें कमांडो अली के पास छोड़ाऊंगा, वो मेरे स्टोर पर मौजूद है। कमांडो उमर ने कहा, ठीक है, हम आपके मशवरे के मुताबिक अमल करेंगे। शाहजी ने कहा, मैं सुबह तुम्हें कमांडो अली के पास स्टोर पर छोड़ाऊंगा, अब तुम सो जाओ। कई किस्म के ख्यालात कमांडो उमर के जहन में आ रहे थे कि क्या हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दुश्मन के घर में जाकर इंतहाई जबरदस्त सिक्योरिटी में इसके बहुत बड़े और बेहद अहम जहाज को उड़ा देना कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए मजबूत मनसूबाबंदी और अकल की जरूरत थी, और ये ऐसा खतरनाक मिशन था कि मुकम्मल मनसूबाबंदी करने और अकल से काम लेने के बावजूद कुछ मालूम नहीं था कि नतीजा क्या निकलेगा। अभी दिन नहीं निकला था, रात का अंधेरा ही था। शाहजी और चंद्रकांत ने आकर कमांडो उमर को साथ लिया और अपनी कटारी पुराना जीप पर स्टोर की तरफ रवाना हो गए। आधा घंटे का सफर तय करने के बाद कमांडो अली के पास पहुंच गए। कमांडो अली और कमांडो उमर एक दूसरे के गले लगकर मिले। कमांडो अली ने पूछा, सुनाओ कैसा रहा? कमांडो उमर ने कहा, जो कुछ हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ, मैं दिल्ली से कामयाब लौटा हूँ। अली को उमर ने टॉप सीक्रेट फाइल के फोटो अक्स दिखाए और कहा, जहाज का नाम ये है और ये है इसका नंबर, ये मर्चेंट नेवी का ही जहाज है और ये आम सामान लाने और ले जाने के काम आता है। फाइल के मुताबिक जाहिर ये किया गया है कि इस जहाज में गंदम और दूसरी अशिया खुर्दोनोश मंगवाई गई हैं, लेकिन हकीकत में ये जहाज असला और गोला बारूद से भरा हुआ होगा। कमांडो ने कहा, इसकी खलीज कांबे में दाखिल होने की तारीख और वक्त तो नहीं लिखा हुआ। शाहजी ने कहा, इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, आखिर मैं इतने बरसों से जहाँ किस लिए धोनी मारकर बैठा हुआ हूँ। जिस दिन खलीज की ऊपर की जानिब आखिरी बंदरगाह कांबे की गोदी में आकर जहाज लगेगा, उसी दिन मेरे आदमी मुझे जहाज का नाम और नंबर बता देंगे। मेरा ख्याल है कि इंडियन नेवी बड़ी होशियारी से काम लेते हुए उस रोज 3-4 माल बरदार जहाज खलीज में लाएगी। असलहा बारूद वाला जहाज जिसका नाम फाइल में शिवा बताया गया है, इन जहाजों के साथ ही खलीज में एक आम माल बरदार जहाज की हैसियत से गोदी के साथ आकर लग जाएगा। इसके बारे में बड़ी राजदारी से काम लिया जा रहा है। लोग इसे भी मर्चेंट नेवी का एक तिजारती बार बरदार जहाज ही समझेंगे, मगर मेरे आदमी इन जहाजों में से उस जहाज की इतला मुझे कर देंगे जिसमें असला वगैरह लदा हुआ होगा। कमांडो अली ने कमांडो उमर से सवाल किया, जो बड़ा अहम सवाल था, बल्कि इस मिशन का कुलीदी सवाल था। इसने पूछा, इस जहाज तक पहुंचने के लिए भी तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? कमांडो उमर ने नफी में सर हिलाया। इस वक्त हदमी शक्ल में कोई मंसूबा नहीं, इस बारे में हमें शाहजी से भी मशवरा करना होगा। शाहजी करीब ही बैठे इनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। कहने लगे, इस जहाज तक पहुंचने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो समंदर के नीचे गोता लगाकर इस तक पहुंचा जाए, और या कोई बेस बदल कर जहाज में बराह रास्त दाखिल हुआ जाए। मगर इस बात का फैसला जहाज के गोदी में लगने के बाद इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम देखने के बाद ही हो सकता है। कमांडो उमर बोला, लेकिन शाहजी, हमें दोनों सूरतों पर गौर जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर जहाज के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम हुआ, और जो कि जाहिर होगा, और हम बेस बदल कर भी जहाज में दाखिल ना हो सके, तो समंदर में गोता लगाकर हमें जहाज के नीचे पहुंचकर अपना काम मुकम्मल करना होगा। इस सूरत हाल में हमें आपकी मदद की अशद जरूरत होगी, बल्कि आपके ताउन के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। शाहजी इन दोनों की तरफ देख रहे थे और जेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। मैंने अपने खुफिया जराये के मुतालिक तुम्हें कुछ नहीं बताया और बताने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले जहाज को गोदी पर लगने दो, इसके बाद इस बात का फैसला होगा कि तुम्हें जहाज को तबाह करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए। कमांडो अली और उमर खामोशी से शाहजी की एक एक बात गौर से सुन रहे थे। शाहजी और चंद्रकांत ने कहा, लेकिन इस मामले में तुम्हें जिस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा वो राजदारी और एहतियात है। जिस रोज जहाज गोदी पर आकर लगेगा, उस दिन से तुम मेरे ऑफिस और दुकान पर नहीं आओगे।
میں خود رات کے اندھیرے میں کسی نہ کسی وقت آ کر تم سے مل جایا کروں گا۔ میں ایک مدت سے یہاں بیٹھ کر پاکستان اور کشمیر کے جہاد کے لیے کام کر رہا ہوں، کیونکہ دشمن نے ہمارے ملک کو تسلیم نہیں کیا اور دشمن کے بھی بے پناہ ایجنٹ ہمارے ملک میں ہمارے مفادات اور ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہے۔ میں بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں اور آج تک کسی کو مجھ پر شک تک نہیں پڑا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں انتہائی رازداری اور انتہائی احتیاط سے کام لیتا رہا ہوں۔ تم نئے ہو، یہاں آئے ہو، تمہیں بالکل نہیں پتا کہ انٹیلیجنس والے کس کس حلیے میں اس سارے نازک اور حساس علاقے میں چل پھر رہے ہیں۔ مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے۔ میں ایک میل سے انٹیلیجنس والوں کی بو سونگ لیتا ہوں، اور جس روز اسلحہ اور گولہ بارود سے بھرا ہوا جہاز بندرگاہ پر آ کر لگا، اس کے بعد تو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا تو اس سارے علاقے میں جال بچھا دیا جائے گا۔ کمانڈو علی بولا، شاہ جی ہم آپ کے اشاروں پر چلیں گے اور آپ کے اشارے کے بغیر ہم اپنے مشن کے سلسلے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ شاہ جی کہنے لگے، اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے حکم سے تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، بلکہ تم پر انٹیلیجنس والوں کی نگاہ تک نہیں پڑ سکے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں دشمن کے پیٹ میں بیٹھ کر یہاں 25 سال نہیں گزار سکتا تھا، بلکہ اب تک تو میری ہڈیاں بھی زمین کے نیچے گل سڑ چکی ہوتی۔ اب میں چلتا ہوں، دن نکلنے والا ہے، میں صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے اپنے اڈے پر پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ شاہ جی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد علی نے عمر سے کہا، اگر ہم سمندر میں رات کے اندھیرے میں غوطہ لگا کر جہاز تک پہنچتے ہیں یا کوئی بھیس بدل کر جہاز میں داخل ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، ان دونوں صورتوں میں ہمیں جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت پڑے گی وہ انتہائی طاقتور مگر مختصر سائز کے بم ہوں گے۔ یہ بم ریموٹ کنٹرول بم بھی ہو سکتے ہیں اور ٹائم بم بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا شاہ جی ہمیں اس قسم کے جدید ترین اور انتہائی دھماکہ خیز بم مہیا کر سکیں گے؟ عمر نے کہا، میرے خیال ہے شاہ جی اس کا ضرور انتظام کر دیں گے۔ انہوں نے تو ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ہمارے مشن میں کام آنے والی ہر ضروری شے ہمیں سپلائی کر دیں گے۔ باقی یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز مہیا کر سکتے ہیں اور کیا چیز مہیا نہیں کر سکتے۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے باہر سویرا ہو گیا اور بوڑھے چوکیدار نے آ کر ناشتے کا پوچھا۔ کمانڈو عمر بولا، ناشتہ کر تیار ہے تو لے آئیں میاں جی۔ چوکیدار جی اچھا کہہ کر چلا گیا۔ علی نے کہا، یہ چوکیدار بزرگ مجھے یہاں کے نہیں لگتے، ان کا اردو بولنے کا لہجہ دلی والوں کا ہے۔ کمانڈو عمر بولا، بابا جی ہمارے شاہ جی کا کوئی انتہائی بھروسے کا آدمی لگتا ہے، وہ ہم سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار ناشتہ لے کر آیا، دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے اور ناشتے کے بعد چائے پیتے ہوئے علی نے کہا، انڈین نیوی نے میں سیکیورٹی کی خاطر اسلحہ اور گولہ بارود ایک عام مال بردار جہاز میں منگوایا ہے۔ اب خدا کرے کہ یہ ایمونیشن اسی جہاز میں آ رہا ہو جس کا نام سیکرٹ فائل میں درج ہے۔ کمانڈو عمر چائے کا گھونٹ نگلنے کے بعد کہنے لگا، سیکرٹ فائل میں محکمہ دفاع کو جہاز کا غلط نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں کہیں تو جہاز کا صحیح نام لکھنا ہی تھا اور وہ ٹاپ سیکرٹ فائل ہی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی جب جہاز بندرگاہ پر پہنچ جائے گی تو شاہ جی کے اتنے ذرائع ہیں، وہ یہ معلوم کروا لیں گے کہ اس خاص جہاز میں ایمونیشن لدا ہوا ہے یا نہیں۔ کمانڈو علی کچھ زیادہ حقیقت پسند واقع ہوا تھا، کہنے لگا، کمانڈو عمر بھائی یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی صورتحال واضح نہیں ہے۔ یہ مشن اتنا پیچیدہ اور نازک ترین ہے کہ کسی وقت مجھے اس کی کامیابی پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ کمانڈو عمر نے چائے کی پیالی ٹپائی پر رکھ دی اور کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میرے خیال ہے ہمیں اب موضوع تبدیل کر دینا چاہیے۔ کمانڈو علی اور عمر نے اس کے بعد شاہ جی اور چندرکانت کے آفس اور مکان پر جانا بند کر دیا تھا، بلکہ شاہ جی بھی ایک دن چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں کسی وقت اچانک آ کر انہیں مل جاتے اور حالات سے باخبر کر جاتے۔ اسی طرح 10-12 دن گزر گئے۔ ایک دن رات کو بارش ہو رہی تھی کہ موسم بڑا حبس آلود تھا کیونکہ ہوا بند تھی۔ بارش کی آواز میں نے جیپ کی انجن کی آواز سنائی دی۔ کمانڈو عمر چرپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، علی میرا خیال ہے یہ شاہ جی آئے ہیں، آواز تو انہی کی کٹارا جیپ کی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر علی بھی اٹھ بیٹھا۔ جیپ کی آواز سٹور کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ کمانڈو عمر اور علی دونوں مچھردانی ہٹا کر باہر نکل آئے اور دروازہ شاہ جی نے مخصوص انداز میں کھٹکھٹایا۔ عمر یہ کہہ کر اٹھا، یہ شاہ جی ہیں، انہیں کے انداز دستک ہے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ شاہ جی اندر آ گئے۔ تم ابھی بھی جاگ رہے تھے کیا؟ علی بولا، جی ہاں، ویسے بھی ہمیں غیر شعوری طور پر آپ کا انتظار تھا کیونکہ آج آپ کے آنے کی باری تھی۔ کمانڈو عمر نے پوچھا، میرا دل کہتا ہے کہ آج آپ کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ شاہ جی اور چندرکانت مسکرا کر کہنے لگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کوئی خوشخبری لے کر آیا ہوں، کیونکہ میرے دل میں خوشی یا غم کے جو بھی تاثرات ہوں وہ کبھی میرے چہرے پر نہیں آتے۔
ایک کامیاب جاسوس یا کمانڈو کی یہی سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ یقین کریں آپ کے چہرے سے مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ آپ آج بھی کوئی خبر نہیں لائے۔ یہ تو محض میرے دل نے یا میری چھٹی اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ شاہ جی کوئی اچھی خبر لائے ہیں۔ شاہ جی بولے تمہاری چھٹی اس نے بالکل صحیح بتایا۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ جس جہاز کا تمہیں انتظار تھا وہ آج شام کے وقت خلیج کانبے میں داخل ہو کر کانبے کی بندرگاہ پر آ کر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ اس جہاز کا وہی نام ہے اور اس کا نمبر بھی وہی ہے جو محکمہ دفاع کی سیکرٹ فائل میں لکھا ہوا ہے۔ کمانڈو عمر اور علی کو یہ سن کر اطمینان نصیب ہوا۔ ان کی انتظار کی کٹن گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ علی نے پوچھا شاہ جی آپ نے اس بات کی تصدیق کر لیا ہے کہ یہ وہی جہاز ہے جس کا ہمیں انتظار تھا اور جس پر ایمونیشن اور جدید ترین بھاری اسلحہ لدا ہوا ہے؟ شاہ جی نے گہری نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا اور کہا برخودار جتنی تمہاری عمر ہے اتنی عمر مجھے یہاں دشمن کے گھر میں بیٹھ کر جاسوسی کرتے گزر گئی ہے۔ میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی۔ علی نے فوراً معذرت پیش کرتے ہوئے کہا شاہ جی یقین کریں میرے یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ اگر آپ نے ایسا سمجھا تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ شاہ جی نے ان سے کہا ایسی بات نہیں ہے برخوردار، بہرحال ہمیں اصل موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ بات یہ کہ جہاز مرچنٹ نیوی کا مال بردار ہے، اس کا نام بھی وہی اور نمبر بھی وہی ہے جو سیکرٹ فائل میں دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کل دوپہر میں معلوم کر لوں گا کہ اس میں گولہ بارود لدا ہوا ہے کہ نہیں۔ اتنی رپورٹ آ گئی ہے کہ جہاز کے گولی پر لگتے ہی وہاں خفیہ طور پر سیکیورٹی بڑی سخت کر دی جائے گی اور نیوی آرمی اور پولیس کی انٹیلیجنس والے سویلین کپڑوں میں جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ آج تک کبھی کسی مال بردار جہاز کے لیے سیکیورٹی کا انتظام اتنا سخت نہیں دیکھا گیا۔ اس کے باوجود ایمونیشن کے بارے میں مجھے تصدیق شدہ رپورٹ کل دوپہر یا شام تک مل جائے گی۔ اگر یہ رپورٹ مجھے مل گئی تو میں کل رات کو کسی وقت آؤں گا۔ شاہ جی جاتے وقت ایک بار پھر تاکید کر گئے کہ دن کے وقت زیادہ ادھر ادھر مت پھرنا۔ ان کے جانے کے بعد وہ دیر تک یہی باتیں کرتے رہے کہ اگر یہ وہی جہاز نکلا جس کے پیچھے وہ یہاں تک آئے ہیں اور اتنی دربدری کی ہے تو کیا شاہ جی ان کی مطلوبہ ضرورتیں پوری کر سکیں گے؟ اپنے ہیڈ کوارٹر سے چلتے وقت انہیں شاہ جی کے بارے میں یہ یقین سے کہا گیا تھا کہ وہ ان کی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری جگہ نہیں جانا پڑے گا۔ اگلے دن 1:15 بجے رات کو شاہ جی دوبارہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی صاحب مبارک ہو، یہ وہی جہاز ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے۔ اس کی نچلی 2 منزلیں ہر قسم کے اسلحہ گولہ بارود سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کا کپتان گوا قہر رہنے والا ہندوستانی ہے۔ جہاز کے عملے میں فارسی، عیسائی اور مدراسی اور 2-3 پنجابی بھی شامل ہیں۔ یہ جہاز بظاہر جنوبی افریقہ سے پیاز اور سویابین لے کر آیا ہے۔ جہاز کی تیسری منزل والے گودام میں محض دکھاوے کے لیے پیاز اور سویابین کے 4-5 ہزار بورے بھی لدے ہوئے ہیں۔ کمانڈو عمر اور علی کو یہ سن کر اطمینان نصیب ہوا۔ ان کی انتظار کی کٹن گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ تو معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس کریں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔